الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم صدق رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ اعراف کے 17 رکوع کی ایک آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی آیتیں ان لوگوں سے پھیر دیتا ہوں جو ناحق زمین میں تکبر کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ صحیح راستہ دیکھ لیں گے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو جو ہے اس راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری آیتوں سے غافل رہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جابر اور متکبر دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو آج جو موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ تکبر، تزکیہ نفس کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے بات فرما دی کہ تم مجھی سے پکارو، مجھی سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بے شمار آیات اور بے شمار احادیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اپنی اصلاح کے نفس کے لیے ریکارڈ جو ہے سب سے بڑی ریکارڈ، پہلے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا، یہ پھر اس کے بعد اس کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے نفس کو سدھارنا، یہ دونوں چیزوں کی ریکارڈ ہے تو تکبر ہے۔ تو اصلاح کے لیے انسان جو ہے جب تک کسی اللہ والے سے نہیں جوڑتا اصلاح نہیں ہوگی، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی۔ چند واقعات کی جو ہے کس طرح اللہ والوں سے تعلق بلکہ محض ان کا سایہ بھی پڑ گیا تو انسان کا کام بن گیا ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس نے پوچھا ہے پروردگار آپ نے مجھے کس عمل سے بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تیرا ایک عمل ہمارے نامہ اعمال میں ہے جس کی وجہ سے ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پروردگار میرے سارے اعمال خراب ہیں، میں غافل تھا، بدکار تھا، میرا کون سا عمل آپ کو پسند آیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیرے اعمال میں ایک مرتبہ ایک ولی چاہ رہے تھے، تجھے معلوم نہیں تھا، تم نے کسی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ بازید بستامی ہیں، تم نے سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تم نے محبت کی نظر میرے ولی پر ڈالی، تم نے محبت کی نظر میرے ولی پر ڈالی، میں نے اسی نظر ڈالنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھ تعلق جڑنا دور کی بات ہے، صرف اللہ کے ایک ولی پر محبت کی نظر ڈالنا کہ اللہ کا دوست۔ حضرت بائدی بستامی کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا، کسی کو خواب میں نظر آیا، اس سے پوچھا، اس جو آدمی خواب میں نظر آیا مرنے والے سے پوچھا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ نے پوچھا نیکیاں قبول ہو گئیں؟ کہا کہ نہیں، میرا ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ بائدی بستامی جا رہے تھے تو کسی نے بتایا مجھے کہ اللہ کے ولی جا رہے ہیں، تو میں نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پیارے کو تو نے پیارا سمجھ کر دیکھا ہے، اس نگاہ کے بدلے ہم تجھ پر جہنم کی آگ ہم نے تجھ پر حرام کر دی۔
خانقاہ کی مٹی ملنے پر محمود غزنوی کی غفلت ہو گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی آپ تو دنیا میں بادشاہ تھے۔ جس نے دیکھا اس نے پوچھا آخرت میں بادشاہوں کا بڑا برا حال ہوتا ہے نا، بہت بڑا لمبا چوڑا حساب دینا پڑتا ہے نا لوگوں کو، اور آپ کو تو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا جلدی حساب بھی ختم ہو گیا سب کا۔ اس نے جواب دیا ہاں میرا چھوٹا سا عمل تھا لیکن پروردگار کو وہی عمل پسند آ گیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ انہوں نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ اس نے کون سا عمل کیا تو نے؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گیا تھا اور لوگ جھاڑو دے رہے تھے، میں نے جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی، میں اس مٹی سے گزرتے ہوئے اس مٹی کو اس نظر سے چہرے پر مل لیا کہ اللہ والوں کے کپڑے اور بستروں کی مٹی ہے، اس لیے اللہ نے مجھ سے فرمایا تو میرے راستے میں نکلنے والے میرے ولیوں کی مٹی قدر کی، اس کی برکت سے میں تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نسبت بیت ضرور کام آتی ہے، کیسے کام نہیں آتی ہے؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے تھے، ناچیز نے ان سے ملاقات کی ہے کہ ان کے مواعظ میں بات لکھی ہے کہ ایک عورت ان سے بیت ہوئی، اس کے بعد حضرت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، کہاں عورت تھے وہ کی زمانہ دور تھی، البتہ ان کی بتائے معاملات پر عمل کر رہی تھی عورت۔ 20 سال کے بعد اس پر سکرات کا عالم طاری ہو گیا، وہ اچانک کہنے لگی، سب لوگ جو بازو اس کے کیا کہنے لگی، وہ دیکھو میرے شیخ آ رہے ہیں، پھر کہنے لگی دیکھو میرے شیخ آ گئے، پھر میرے شیخ مجھے پڑھنے کے لیے کریں، پھر پوچھتی حضرت کیا پڑھوں، خود کہنے لگی اچھا میں پڑھتے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد اس کی روح قبض ہوئی۔ تو یہ جو ہے کتنا بڑا جو ہے اس کا فائدہ ہے، اس کا احساس لوگوں کو نہیں ہے۔ تو سب لوگ ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں درس قرآن میں، درس حدیث میں، لیکن جو ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا جو ہے کریں ہم یہ کیا جو ہے جمع کرنا تھوڑی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، بس جس کا دل چاہتا ہے اپنی اصلاح کرے نا تعلق جوڑ لے بھی، بس اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو حضرت مسلم علمت فرماتے ہیں لوگ کیوں بھاگتے ہیں اصلاح کے نفس سے؟ نفس کی معرفت اور نفس کے رذائل کی کچھ آسان نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کی سب سے بڑی رکاوٹ تو تکبر ہے، اور دوسرا جہالت ہے، معلوم نہیں نفس کیسا ہمارا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے اس دشمن کو پال رہے ہیں ہم لوگ، اس کی معرفت ہی نہیں ہم کو۔ بیماری کیا ہے اگر معلوم ہو جائے تو ہم علاج کریں گے، بیمار اگر بیماری کو نہیں جانتا تو کیا علاج کرے گا؟ بیمار اگر نہیں جانتا کہ بیماری کیا ہے تو علاج کیسا کرائے گا؟ تو پہلے زمانے میں بیماریاں تھیں لیکن ان کا علاج نہیں تھا۔ اب بلڈ پریشر ہے، ہمارا بچپن ہے، کئی لوگ مر گئے، نوجوان مراد 40-50 کے لوگ اچانک ہارٹ اٹیک۔ آج جو ایسے لوگوں کو سب جگہ بائی کیا جا رہا ہے، بہت ساری دوائیں چل رہی ہیں، اب 70 80 90 100 سال چل رہے لوگ، تو معلوم ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہوں گا ان کو یہ بیماریاں۔ تو جب بیماری کا جو ہے علم ہی نہیں ہے، مرض کا ہم کو معلوم ہی نہیں، واقفیت نہیں، تو کیسے علاج کریں گے؟ تو نفس کی معرفت ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ نفس کی معرفت، اس کے رذائل کی معرفت کچھ آسان نہیں ہے، اس لیے اس کی اصلاح کرانا کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ نفس کی اصلاح کرنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ اللہ کی توفیق جس کے شامل حل ہو جائے وہی اس وادی میں قدم رکھتا ہے، اس پر نفس کے عیوب کھلتے ہیں، ورنہ لوگ تو بالعموم اس میدان سے بھاگتے ہیں۔ اصلاح نفس ہونے کی نہ ہونے کی بڑی وجہ اپنے عیوب کا علم نہیں ہوتا۔ جب تک کسی کو اپنے عیوب اور رذائل کا علم نہ ہوگا وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ غرور میں، پندار میں، انانیت، خودداری، تکبر میں پھنسا رہتا ہے۔ اہل حق نے ہر دور میں امت کو نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا، مگر امراض قلبیہ کا علاج اور مجاہدی کڑواہٹ کچھ ایسی ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، مگر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو جائے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اور اس کے مقابلے کے میدان میں سربکف ہو گیا ہے، بس وہی کام کر سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ خوب کہا کسی شاعر نے، خون جگر پینے کو، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ تو اصلاح نفس کا بھاگنے کا بہت بڑا سبب جہل ہے،
ناواقف تھے. لوگ اس کی صرف نہیں آتے، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کا نافع ہونا ان کی نافذ کا علم نہیں ہے. اس وجہ سے بڑی جماعت اس سے غافل ہے. بہت کم تھوڑے عقل قلیل لوگ ہیں جو ہر زمانے میں موجود رہیں گے، جو اپنے نفس کی اصلاح کرائیں گے. جو اتنے سمجھتا ہوں، اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کا آنا غنیمت ہے. ایسے ہیں جن کو اس کے بغیر صبر نہیں ہوتا اپنے نفس کو. وہ اس کا باب کہ ان کا باب اس بارے میں یہ مسلک ہے، در رہے منزل لینا خطرہ جام، خطرہ است بجاں شرط اول قدم است کے مجنون باشی. لیلا سے وصال میں اگرچہ خطرہ جان خطرہ ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کہ تم مجنون بن جاؤ. تو بہرحال جو اصلاح نہیں ہو رہی تو اس کا ایک سبب ناواقفیت ہے. دوسرا تکبر ہے. جو تکبر تو بہت بڑا جو ہے مرض ہے، ایسا مرض ہے. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہی ان کے ملفوظات سے مولانا محمد اقبال صاحب نے کتاب لکھی ام الامراض. تمام امراض کی جڑ ہی ہے. نفس کے اتنے امراض ہیں، اس کی جڑ جو ہے تکبر ہے. میں نے 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، بے شمار حدیث سلسلے میں ہیں. اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت میں فرماتے ہیں سارے معاصی میں تکبر میری نگاہ میں نہیں بلکہ قرآن حدیث کی ارشادات میں اور بہت ہی سخت ترین مرض ہے. طریقت میں تو بہت ہی مہلک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ العلوم میں بہت اہمیت سے مستقل باب بنا کر اس کو لکھا ہے. تو چند احادیث جو یہاں لکھے گئے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان ولا يدخل الجنة من احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. اور بہت سارے برے اعمال ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے جا کے پاک ہو کیا جائے. وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. یہ حدیثیں آپ چکی ہیں آپ کے سامنے، نکال لیا جائے گا. اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر دانے کے برابر تکبر ہو. تکبر کیا کرے گا؟ آدمی کو حق سے روکے گا. تکبر کیا ہے؟ تکبر کی سن لیجیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا يدخل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا. یہ سن کر ایک شخص نے کہا، ایک صاحب نے کہا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسن قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو، یعنی اپنی پسند و خواہش کے اندر لباس اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھے جوتے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو کیا تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے، یعنی اچھا آراستہ ہے، اور جمال یعنی اچھائی کو، پاک کی صفائی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ دھرمی سے نہ مانا جائے، حقارت سے نہ مانا جائے. بطرن کے معنی حقارت کر کے حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا ہے. بطرن کے معنی ٹھکرانا ہے اصل میں، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. تو کتنے لوگ ہیں حق بات آتی مانتے ہیں؟ حق بات کو ماننے والے کتنے ہیں؟ کچھ صاحب آئے ہمارے پاس، کہا کہ جو ہے آپ بہت ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں آپ بالکل حق بات کہتے ہیں تو ہم آپ سے بیت ہوتے ہیں. حق بات آئی تو بھاگ کے چلے گئے. یہ تو کڑوا ہوتا ہے. حق کیا میٹھا ہوتا ہے؟ حق کا گھونٹ پینا نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے.
تین بڑے بدبخت آدمی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكمل الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے آدمی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور دوسری حدیث میں ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان کی دردناک عذاب ہے. ایک تو زنا کار بوڑھا، جوان آدمی ہے بھائی، مجبور ہو گیا ہے، کیا کرے گا، تقاضے سے کر رہا ہے اور اس کو ذرا کچھ رعایت ہوگی تو بوڑھا ہو کے زنا کر رہا ہے. دوسرا بادشاہ، جھوٹا بادشاہ. بادشاہ کو جھوٹے بولنے کی کیا ضرورت ہے، خود مختار آدمی ہوتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے اس کو. وہ ملکن کذاب. تیسرا تکبر کرنے والا مفلس سے، دیکھو تکبر، مفلسوں کو تکبر کر رہا. ایک امیر آدمی تکبر کرتا ہے، چلو پیسے ہیں تکبر کر رہا ہے بولیں گے، پوزیشن ہے تکبر کر رہا ہے. مفلس کے جو ہے تکبر کرتا ہے آدمی. ہیں ایسے بھی لوگ، جاہل لوگ کیا کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے لیے ذرا بھی مناسب نہیں. عائل صاحب عیال فقر کہا جاتا ہے. ایک شخص فقیر بھی ہے، عیالدار بھی ہے، اس مجبور احتیاج باوجود زکوٰۃ صدقات لینے سے انکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل عیال کو حالات میں ڈالتا ہے. یہ سب کچھ تکبر کی بنیاد پر کر رہا ہے. من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری ومن نازعنی واحد منہما ادخلتہ النار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی، الکبریائی بزرگی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، میری ازاری. بزرگی اللہ کے لیے، ذاتی بزرگی اللہ کے لیے ہے، صفات عظمت میرے لیے ہے. جو اس میں اپنی بزرگی دکھانا چاہتا ہے، اپنی عظمت دکھانا چاہتا ہے، تو گویا مجھ سے مقابلہ کرتا ہے. میں اس کو آگ میں ڈھکیل دوں گا، اس کو آگ میں پھینک دوں گا. الکبریاء ردا یعنی یہ میرا ذاتی حق ہے. الکبریاء ردا یعنی یہ میرا ذاتی حق ہے. جو شخص اس میں میرا مقابلہ کرے گا، میری ذاتی بلندیوں اور صفاتی عظمتوں میں دخل دیتا ہے، میں اس کو ضرور ڈال دوں گا. کل میدان حشر میں کیا حال ہونے والا ہے ان لوگوں کا. عمرو بن شعیب عن نبی عن جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامۃ فی سور الرجال یغشاهم الذل من كل مکان یساقون الی السجن فی جہنم یسمى بولس تألوهم النار الانیار یسقون من عصارة اہل النار طینۃ الخبال. رواه الترمذی. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی ان کے جثے ویسے ہوں گے. صورت تو معلوم ہوگی کہ فلاں فلاں آدمی ہے. چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا. ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو گھیر لے گی. ان کو جہنم کے قدخانے میں ڈھکیل دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. وہاں آگوں کی آگ پر چھا جائے گی. دوزخیوں کا نچوڑ ہے نا، دوزخیوں کے بہنے والا لہو پیپ ان کو پلایا جائے گا، اس کا نام طینۃ الخبال ہے. زر چونٹی کو کہتے ہیں. جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لہٰذا ایسے متکبرین کو قیامت کے روز ذلیل و خوار کر کے اتنا چھوٹا کر دیا جائے گا اس طرح زمین پر رینگنے والی چھوٹی چونٹیاں، سرخ چونٹیاں ہوتی ہیں، ویسا کر دیا جائے گا. یہ سزا اور جزا، یہ جزا اور سزا ان کے فعل کی مناسب ہے. ایک قصہ ہم نے سنا ہے، ہندوستان میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا. کسی نے اس کو دیکھا تھا، رہنا پڑے گا اتنا خوبصورت کیسے چنا چاہے. اس نے پوچھا تیری شکل و صورت کو دیکھ کو تم چاہتا ہے، جواب دیکھ تکبر سے کہہ دیا اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے، میری شکل دیکھ، اللہ بھی تعجب ہوتا ہے. میری خوبصورتی دیکھ تجھے تعجب ہو رہا ہے تو اللہ بھی میرے تعجب ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے. یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس کو چونٹی کی برابر کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا.
عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وهو على المنبر قال يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفع الله هو في نفسه صغير وفي الناس عظيم ومن تكبر فهو الله وفي أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لا هو أحبن عليه من كلب أو خنزير. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تواضع اختیار کرو. تکبر ضد تواضع ہے، انکساری اختیار کرنا، عجز اختیار کرنا. تواضع اور فروتنی اختیار کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے اور خوشنودی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے اس میں، معلوم ہے، دل میں بڑا سمجھ رہا ہے، دکھانے کو چھوٹا ہو رہا ہے. تو سب کی کتاب کے اندر سب چیزیں ہیں. کس طرح دھوکہ کھاتا ہے آدمی، دھوکہ دیتا ہے خود بھی، خود دھوکہ کھا جاتا ہے. اصل میں اپنے آپ کو ہے انسان. انسان کس طرح پیدا ہوا؟ ایک سے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں تو کون ہے معلوم ہے، تو پہلے منی قطرہ تھا، پھر اس کے بعد تیری ماں تیرے، اس کے بعد گندا پڑا تھا. اب تو جو ہے تیرے پیٹ کی اتنی گندگیاں ہیں، مرنے کے بعد تو سڑ کر جو ہے لاش ہو جائے گا. کون ہے؟ تو یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے تواضع، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، وہ فی نفسی صغیر، وہ اپنے اندر اپنے نزدیک تو جو ہے حقیر ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں بلند ہوتا ہے. جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ اپنے نزدیک بڑا ہوتا ہے، اپنی نظر میں، لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے. فوض اللہ و تکبر ہے، فوض اللہ، اللہ گرا دیتا ہے اس کو. وہ لوگوں کی نگاہوں میں سخیر ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کو، لوگوں کے نزدیک کتے سور سے بدتر ہو جاتا ہے. ایسا خطرناک مرض ہے، اس میں شاید ہی بہت کم لوگ بچے ہوں گے اس مرض سے. اچھا، شیطان جو ابلیس ہے کس وجہ سے ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، خرچ کے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا اس حکم میں. تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، انا دیکھو میں انا خیر منہ، اسے کہا. ابا واستکبر وکان، انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. بطر الحق، حق بات کو، اللہ کی حق بات کو، اللہ کے حکم کو ٹال دیا اس نے. تو اس کی وجہ سے اس کا جو کفر ہے اس کی بنیادی کیا ہے؟ تکبر ہے. اللہ کے نشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گی، 1 زبان ہوگی جس سے بولے گی. میں 3 قسم کی آدموں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر متکبر ضدی پر، جو شخص اللہ سے شرک کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے 2 صاحبزادوں کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں جو چیزیں حکم دیتا ہوں اور تجھے سے منع کرتا ہوں، شرک سے اور کبر سے منع کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ علوم نے بہت سی روایات اور آثار کبر کی برائی میں ذکر کیے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ارشاد الملوک میں، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، صغیر مسلمان بھی اللہ کے نزدیک کبیر ہے. تم کو کیا معلوم ایمان والا ہے؟ کیا تم کیا جانتے ہو؟ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا کیا تو اس کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، جنت سے فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے، یعنی کوئی متکبر تیرے اندر داخل نہیں کروں گا میں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اللہ جل شانہ اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے جو اپنے کپڑے کو، لنگی کا لفظ ہے یہاں، تکبر سے گھسیٹتے. پھر اپنے ایک شخص جب پکڑ کر 2 چادروں میں چل رہا تھا، وہ اپنے آپ کو اچھالنے لگا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. قیامت زمین میں چلا جا رہا ہے، قیامت تک زمین میں دھسا چلا جا رہا ہے. مطرب بن عبداللہ نے لکھا کہ محلب ریشمی جبے میں اکڑ کر چل رہا ہے. انہوں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، یہ چال اس طرح اکڑ کر چلنا اللہ کو، اس کے رسول کو ناپسند ہے.
تو محلب نے کہا تو مجھے پہچانتا ہے، میں کون ہوں؟ نے کہا میں خوب پہچانتا ہوں. تیری ابتدا کیا ہے؟ منی کا خطرہ ہے. اور تیرا آخر کیا ہے؟ تیرا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ مردار لاش، جس سے ہر شخص گھن کرے گا. دفن نہ کریں گے تو سارا گھر جو ہے لوگ بھاگ جائیں گے. تو ان دونوں حالتوں کے درمیان اور تیرے پیٹ کے درمیان اتنی بڑی گنجائش لے پڑا. تو محلب نے کہا، اکڑ کی چال چھوڑ دیا اور روانہ ہو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں بلند ہو، اور جب تکبر کرتا ہے، اپنی حد سے بڑھتا ہے تو گرا دیتے ہیں. فرماتے ہیں تو ذلیل ہو جا. پھر اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے سور اور بندر سے ذلیل ہو جاتا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے، اگر کوئی مسجد کے دروازے پر یہ آواز دی جو تم میں سب سے برا ہو باہر نکلا ہے، خدا کی قسم مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. مالک بن دینار ایسے بڑے تابعین سے کیا کرتے ہو؟ سب سے برا ہے، اپنے آپ سے برا سمجھتے تھے. ہم کیا اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں لوگ. اپنے آپ کو، تکبر کا ایک شعبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے. تکبر کا ایک شعبہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے. تو عبد بن مبارک، یہ مالک بن دینار تھے، عبد مبارک نے جب ان کا جملہ سنا کہ انہوں نے اس طرح فرمایا ہے تو کہا ہاں اسی نے تو مالک کو مالک بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو جو سب سے کمتر سمجھنا ہے. تو اس کا شعبہ کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تکبر کا ایک شعبہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے اور اس پر فخر کرنا ہے. جو ہی آدمی اس پر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگا، فخر کرنے لگا، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی سزا دیتے. سورہ توبہ کے اندر چوتھی رکن، لقد نصر اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اس کو تو عجب کہتے ہیں. یہ ایجاب المری لنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. بہت سی برائیوں کا جو ہے تین چیزیں باعث نجات ہیں، تین چیزیں باعث ہلاکت ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. فاما المنجیات، پس منجیات نجات دینے چیزیں کیا ہیں؟ فتقوی اللہ سر والعلانیہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ظاہر والقول بالحق فی الرضا والسخط، اس سے اور دونوں حالتوں میں جو ہے، والقصد والفقر، اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا غنا اور فقر میں. والمہلکات، مہلک چیزیں کیا ہیں؟ فون متبن، خواہش جس کی پیروی کرے وہ متعاون، وشہن متعاون، وہ خواہش اور وہ حرص جس کا آدمی متی بن جائے. وہ ایجاب المری لنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تکبر کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، بڑا سمجھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں. میں اچھا ہوں، تو اچھا ہو تو کب اصلاح ہوگی؟ اس کے بعد اصلاح کے لیے تو سمجھنا اچھا نہیں ہو جب اصلاح ہوگی. وہ ایجاب المری لنفسہ، خود پسندی. وہی اشدہن، حدیث میں سب سے خطرناک مرض یاد رکھو. یہ بھی تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہاں لفظ وہ استعمال کیا گیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سے میدانوں میں مدد کر چکا ہے، اور خصوصاً یوم حنین کے موعود کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم، اس دن تمہاری کثرت پر تم خوش ہوئے. ایجاب المرء ہو گیا، یہاں پر عجب طاری ہو گیا صحابہ کرام کو. انسان تھے وہ بھی. ولم تغنی عنکم شیئا، اور وہ تمہارے کام نہیں آیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین پوری وسعت کو تم پر تنگی ہو گئی اور تم جو ہے پیٹ پہ بھاگ گئے. ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ، اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر جو ہے سکینت، اپنی تسکین نازل فرمائی. وانزل جنودا، اور ایسے لشکر اتارے جس کو تم نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا. ذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی ہی جزا ہے. اس آیت میں تنبیہ کی گئی جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مومنین کو کنبہ، برادری، اموال، املاک اس پر نظر نہیں ہونا چاہیے. یہاں آگاہ فرمایا گیا ہے کہ مجاہدین کو اپنی جمعیت، کثرت پر جو ہے فخر نہ کرنا چاہیے. نصرت و کامیابی اکیلے خدا کی مدد سے، اس کا تجربہ
بیشتر بہت سے میدانوں میں تم کر چکے ہو. بدر، قریظہ سے جو مقابلہ ہوا، بنی نذیر سے ہوا، حدیبیہ سے ہوا، حدیبیہ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ نتائج برآمد ہوئے، وہ محض اللہ کی تائید اور اس کی مدد کا کرشمہ تھا. اب آخر میں غزوہ ہنون، مکہ فتح ہوگا معلوم نا، اللہ کے مکہ فتح ہو تو پھر ہو گیا نا، پھر پورا عرب خط فتح ہو گیا، ہوگا مکہ فتح ہو جانا کیا ہے، کیپٹل فتح ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے اب آخر میں غزوہ ہنون کا واقعہ ایسا سریع اور عجیب غریب نشان آسمانی اور نصرت کا ہے، جس کا اقرار سخت معاند دشمن کرنا پڑا. فتح مکہ کے فوراً بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب کا ایک لشکر جرار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مہاجرین اور انصار کی فوج گراں لے کر جو فتح مکہ کے لیے مدینہ ہمراہ آئی تھی، طائف کی طرف چلے. 2,000 تلقا بھی تھے جو اسی وقت ایمان لائے تھے. تلقا وہ جس دن ایمان لائے تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، نہیں ان پر تم پر کوئی جرم نہیں، یہ کہا تھا انتم التلقا، یہ فرمایا تھا. وہ 2,000 تو کل 12,000 کا، 12,000 کی جمعیت. یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کی عظیم شان جمعیت کیل کاٹے سے لیس ہو کر جہاد میں نکلی. یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ سے نہ رہا گیا، بے ساختہ بول اٹھے، جبکہ ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے، آج ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، کسی مغلوب نہیں ہونے والے. یہ جملہ مردان توحید کی زبان سے نکلنا تھا، بارگاہ احدیت میں ناپسند ہوا. اب یہ مکہ سے تھوڑی دور نکلے تھے تو لشکر مقابلہ ہوئے دونوں کا، حوازن کا. تو فریق مخالف کی جمع 4,000 تھی، ان کے تو جو ہے 12,000 تھے نا، 4,000 تھی جو سر کو کفن باندھے ہوئے نکلے تھے. یہ دیکھو حوازن کے عورتوں بچوں کو لے کر آئے تھے، فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، پوری تیاری سے آئے تھے، یہاں تک کہ اونٹ، گھوڑے، مواشی گھروں کا کل اندوختہ کوڑی لے کر اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے. حوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں عرب میں شہرت تھا، اس کے بڑے ماہر تیر انداز تھے. وادی حنین کی پہاڑیوں میں گھت لگا بیٹھے تھے. سیئن میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے مارکے میں کفار کو عزیمت ہو گئی، بہت سارا سامان چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت حوازن کی تیر انداز جو گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف سے جو ہے آنے واحد میں چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر دیا مسلمانوں کو. مسلمان قدموں کھڑے گئے. اول جو تلقا تھے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، وہ بھاگ دوڑ ہونے لگی، ان کی ادھر تھی، سارے لوگ بھاگنے لگے. حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند رفقا دشمنوں کے نرغے میں تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عباس، علی، عبداللہ بن مسعود وغیرہ چند صحابہ تھے. 10 نفوس جو ہے آپ کے ساتھ رہ گئے تھے میدان جنگ میں کر کے، جو پہاڑ کی طرح مستقیم تھے. یہ خاص موقع تھا جب دنیا نے پیغمبرانہ صداقت و توکل اور معجزانہ شجاعت کا حیرت انگیز نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ سفید خچر پر سوار ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پکڑے ہوئے ہیں، ابو سفیان حارث دوسری رکاب تھامے ہوئے ہیں. 4,000 کا مسلح لشکر جوش انتقام میں ٹوٹ پڑتا ہے، اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ساتھ ہی منتشر ہو چکے ہیں. دیکھیے یہ بھی دیکھنے کا یہ ہے. رفیق اعلیٰ کے ساتھ آپ ہیں، اللہ کے، مگر اللہ کے رسول رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہیں. تائید ربانی اور آسمانی سکینت غیر مرئی طور پر کا جو ہے آپ پر نازل ہو رہی ہے، اور آپ کے گنے چنے ہو رہی ہے، جس کا اثر آخر بھاگنے والوں تک پہنچا سے. جدھر سے لشکر آ رہا ہے ان کا دشمن، اسی طرف اپنے اپنے خچر کو مہمیز کیے ہوئے، دل سے خدا کی طرف لو لگی ہوئی ہے، زبان سے نہیں آتی استغنا کے فرمانے، انا النبی لا کذب، انا ابن مطلب، میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ان کے دادا کا نام مشہور تھا نا، اس لیے یہ عبداللہ کی بیٹی ہیں، لیکن ابن عبد المطلب کہا جا رہا ہے. بے شک میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کی اولاد ہوں. اسی حالت میں آپ نے صحابہ کو آواز دی، الی عباد اللہ، الی انا رسول اللہ، اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، میں خدا کا رسول یہاں موجود ہوں. پھر آپ کی ہدایت میں عباس جو نہایت جہیر الصوت تھے، خوب بلند آواز والے تھے، اصحاب سمرہ کو پکارا جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے بیعت کی تھی. آواز کے کانوں میں پہنچنا تھا کہ بھاگنے والوں نے
سواریوں کا رخ جو ہے جو بھاگ رہے تھے پھر اللہ کی طرف موڑ دیا. جس اونٹ نے رخ بدلنے سے دیری کی وہ اس کو گلے میں اس کی زرے کاٹ کے جو ہے چلتے بھاگ کر آ گئے. اسی اسلام میں اللہ کے رسول نے تھوڑی سی مٹی لی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں لی اور اٹھا کر لشکر کفار پر پھینک دی. خدائی قدرت سے ہر کافر کی آنکھوں میں پڑی. ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی. اس کا نزول غیر مرئی طور پر نظر نہیں آنا تھا. مسلمانوں کی تقویت اور ہمت افزائی ہوئی اور کفار کی مرویت کا سبب ہوا. پھر کیا تھا؟ کفار کنکری کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے. جو مسلمان قریب تھے ان کو پلٹ کر حملہ کر دیا. آنن فان میں مطلع صاف ہو گیا. بہت سے بھاگ گئے. بہت سے لوگ مسلمانوں نے ان کو جو ہے دشمن یہ بنا لیا, غلام بنا لیا. بہت بڑا مال غنیمت مسلمان لوٹ کر حضور کی خدمت میں پہنچے. دیکھا تو جو ہے لڑائی ختم ہو چکی. ہزاروں قیدی آپ کے سامنے بندھے ہوئے تھے. مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. سبحان من بیدی ملکوت کل شیء. تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے. تو جملہ نکلا, ایک جملہ فخر کے انداز میں, آج ہم کو کون نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے تو سب سے بڑا مرض جو ہے تکبر ہے. تکبر کی شاخ جو ہے عجب ہے, ایجاب المرء لنفسہ, آدمی کا اپنے آپ کو سمجھنا ہے. تو آج میں صرف تمہید کے طور پر یہ آپ کو سنایا ہوں. ابھی بہت کچھ اس کی تفصیلات سنانے ہیں اور بہت سے واقعات سنانے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل یہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. یہ تکبر کرنے کا انجام آج صرف یہ اس زمانے کا سنایا, اللہ کے زمانے کا. ابھی بے شمار واقعات بزرگوں کے سنانے ہیں. تو یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ آدمی جو ہے کبھی بھی اس مرض سے قریب نہ جائے. سب سے جیسے مالک بن دینار کہتے تھے کہ میں سب سے برا آدمی ہوں. کسی کو ہر ایک کو اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. بس دکھانے کے لیے نہیں بلکہ واقعتا نہیں ہے. دکھانے کے لیے کرتا ہے آدمی تو واقعتا نہیں سمجھے. معلوم نہیں ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے کون جاننے والا ہے. کل ہی معلوم ہونے والا ہے اللہ کے پاس ہمارا کیا مقام ہے. تو جو اللہ کے نزدیک جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ اس کے ذریعے کو بلند کرنے والا ہے. جو اللہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو جو ہے گرانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے تزکیہ نفس کی سب بڑی رکاوٹ تکبر سے ہمیشہ ہم کے لیے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.